بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی لائق کے صد عزت و تکریم محتشم سامعین حضرات، آج کا یہ خوبصورت ٹاپک زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ جو کہ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس لحاظ سے بھی اس اہم رکن کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں۔ خلاصہ کے طور پر میں احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ارشاد کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک کر لو۔ نیز پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، مفہوم ارشاد کہ جس زکوٰۃ کا مال جس مال کے اندر بھی ملا ہوگا وہ مال تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تمام مسلمانان کو چاہیے جس قدر ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے مال کے اندر شامل حال کریں۔ نیز پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی، اللہ تعالیٰ اس کو مختلف قسم کے مصائب، پریشانیوں اور اس طرح کے امتحانات سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کے مصائب، آزمائش اور امتحانات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ان میں سے گھر کے اندر بیجا طور پر بیماریاں آ سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، بے سکونی یا اس طرح کی دیگر باتیں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے لائق ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بروقت جتنا جلدی ہو سکے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہر ایسا شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار میں تجارت کا مال ہو، اور ایسے شخص کا قرض اگر نکال دیا جائے تو اس کے باوجود پھر بھی اس کے پاس اتنا مال رہ جائے جس پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے یا کچھ تجارت وغیرہ کا مال ہے، یہ سارا جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد اس وقت کا جو مروجہ ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق یہ 46,300 روپے یہ والی رقم بنتی ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے تمام مال کو جمع کیا جائے، یعنی اس کا جو استعمال کا جتنا بھی مال ہے اس کو نکال کے، گھریلو اشیاء ہیں ان کو نکال کے، ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو نکال کے، باقی اس کے پاس اضافی طور پر جو مال بچتا ہے، یعنی تجارت کا مال ہو یا سونا ہو، چاندی ہو یا نقدی روپے ہوں، تو یہ اگر سب کو جمع کیا جائے اور پھر اس کا قرض مائنس کر دیا جائے، جتنا بھی اس کے اوپر قرض ہے یہ نکال دیا جائے، اس کے باوجود پھر بھی اس کے پاس 46,300 روپیہ بچ جاتا ہے، اور اس 46,300 روپے پر سال گزر گیا ہے، یعنی اتنی رقم اس کے پاس پورا سال جمع رہی، اتنا مال اس کے پاس پورا سال جمع رہا، تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کے اندر تفصیلاً بیان فرما دیے۔ خلاصہ کے طور پر ایسا شخص جو معاشرے کے اندر نادار ہے، غریب ہے، بے کس ہے،
ہر اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ایسا شخص جس کے پاس فقیر ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، یعنی کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ آمدن نہ ہو کہ اس کے پاس 46,500 یعنی 46,300 روپے جمع ہوتے ہوں، یعنی اتنی رقم یا اتنا مال اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مزید جو تفصیلات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی آمدہ درس کے اندر بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔